السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری کہانی پر بات کریں گے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں ایمان اور سماجی انصاف کے تعلق پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ سورہ سبا کی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ سچا ایمان صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جسے اللہ نے ہر نعمت دی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے عمل سے ان نعمتوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ تو ہماری کہانی کا پہلا حصہ ایک بہت خوشحال قوم کے بارے میں ہے جسے ایک بڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ یہ قوم سبا کی کہانی ہے اور ان کی آزمائش میں ہمارے لیے بڑے سبق پوشیدہ ہیں۔ ذرا سوچئے، قدیم یمن میں ایک قوم سبا جو ہر طرح کی خوشحالی اور امن میں جی رہی تھی، نعمتوں کی فراوانی تھی، سفر محفوظ تھے، لیکن پھر وہ اس آرام اور سکون کے اتنے عادی ہو گئے کہ ناشکرے بن گئے۔ اور ان کی ناشکری صرف شکوے شکایت تک نہیں تھی، بلکہ انہوں نے عملاً ان نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تاریخ میں صرف ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان کی ناکامی کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف ناشکری تھی؟ نہیں، مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اصل مسئلہ انصاف کے ایک بنیادی اصول کو نظر انداز کرنا تھا، وہ اصول جس پر کوئی بھی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن اس اصول کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، قسط۔ یہ صرف عام انصاف نہیں ہے، یہ ہے مطلق انصاف، جس میں کوئی سمجھوتا، کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی ایک صفت ہے اور اسی پر اس کی بادشاہت کی بنیاد ہے۔ یعنی انصاف کے بغیر کوئی بھی نظام، کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور قسط کا مطالبہ کتنا سخت ہے، اس کا اندازہ قرآن کی اس ایک آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہوں، تمہارے والدین کے خلاف ہوں یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ سوچئے یہ کتنا بڑا اور مشکل مطالبہ ہے۔ ذرا اس حکم کی ترتیب دیکھیے۔ انصاف کا پیمانہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ خود اپنی ذات سے، پھر والدین اور رشتہ داروں کے خلاف، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی فرق نہیں، یہاں تک کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی وہی انصاف کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی طرفداری کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ اچھا، اب کہانی میں ایک اور بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ قوم سبا کی یہ ناکامی صرف ایک مقامی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بڑی کائناتی کشمکش کا حصہ تھی جس میں ابلیس کا ایک بہت پرانا وعدہ پورا ہو رہا تھا۔ تو آخر ابلیس کا انسانوں کے بارے میں وہ گمان، وہ سوچ کیا تھی جو اس واقعے میں سچ ثابت ہو گئی؟ ابلیس نے دعویٰ کیا تھا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ یعنی قوم سبا کی ناکامی دراصل ابلیس کی اس تاریک پیشین گوئی کا پورا ہونا تھا۔ تو آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا ایمان صرف ایک ذاتی عبادت اور دعا کا نام ہے، یا پھر یہ معاشرے میں انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا بھی حکم دیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔